نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے فلاح حاصل کر لی جنہوں نے اپنی صفائی کر لی۔ صفائی ظاہر کی نہیں بلکہ باطن کی۔ جس نے تزکیہ نفس کر لیا اس نے نجات حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے رہائی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، اس کو یاد بھی کیا اور اللہ کے لیے نمازیں بھی ادا کی۔ میں آج جو آپ کے سامنے مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، تمام اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن وہ الواحد القہار، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس واسطے اس کی صفت قہاریت اور جباریت سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے، لیکن امید یہ رکھتا ہے کہ مجھے تو بڑا اس کا اچھا اجر ملے گا۔ بے توجہی سے سارے کام کرتا ہے، نیکی بھی بے توجہی کی، عبادات بھی بے توجہی کی، اور باقی زکوٰۃ، صدقات، خیرات کسی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کا اچھائی کرتا ہے تو وہ بھی دکھاوے کا، اس کو بھی آلودہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی خطرناک ہے۔ آدمی کو اچھے اعمال کے ساتھ خوف رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ اس سے میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کی شکل میں یہ فرما دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ کلمہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں چو میں گویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ میں لا الہ کی جو مشکلات ہے نا، اس کو پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس پر عمل جب بندہ کرتا ہے تو یہ تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینے کے والا ہے۔ میرے ہیں، چودھری ہیں، بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، عہدیدار ہیں، وہ ان کی تو بات ہی آپ چھوڑیں۔ گھر والوں کے اندر یا تو میاں بیوی کو کا حکمران بن جاتا ہے یا بیوی اپنے میاں کی حکمران بن جاتی ہے، بچے میاں باپ کو ورغلا لیتے ہیں، بچوں کی وجہ سے لوگ برے اعمال کو سرزد کر لیتے ہیں، برے اعمال ان سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھنا چاہیے کہ لا الہ جو ہے نہیں آسان کام نہیں ہے، لا الہ بڑے مشکل کام ہے۔ لا الہ جب پڑھ لیتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہر دنیا کا جو اقتدار ہے اس کا قلابہ اپنی گردن سے اتار پھینکے اور صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ کی بات مانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، بے شک جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔
پھر یہ بھی ایک آپ کا عمل بڑی خوشخبری ہمیں دیتا ہے کہ شب برات کی رات تھی، شب برات تھی، اور آپ رات کو عشاء کے بعد اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ مائی صاحبہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق، ان کی جب آنکھ کھلی تو تھوڑا سا یہ شک گزرا کہ پتہ نہیں آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جنت البقیع پہنچ گئی۔ جنت البقیع میں جب آپ پہنچی تو اس وقت آپ سجدے میں سر رکھا ہوا تھا آپ نے، اور آپ مسلسل یہ پڑھ رہے تھے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب دے، جو یہ صاحبان قبر ہیں، ان کو عذاب دے تو یا اللہ تو مالک ہے، تو ایسا کر سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، نہ یہ تیری بادشاہی سے کہیں جا سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو تو بڑے اقتدار والا، بڑے رحم کرنے والا، بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ ساری رات یہ آیت پاک آپ دہراتے رہے، پڑھتے رہے، سجدے میں پڑھے ہیں اور مسلسل یہ پڑھے جا رہے۔ تقریباً رات گزرنے والی تھی، آپ نے سر مبارک اٹھایا، خوشی سے، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر تھے۔ چہرے انور کو دیکھ کر مائی صاحبہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے یہ آیت پاک ساری رات پڑھی ہے، اللہ سے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے، اس کا جواب کیا ملا ہے؟ حضور فرمانے لگے اگر میں جواب بتا دوں تو ممکن ہے لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ یقیناً کوئی خوشخبری تھی، لیکن آپ نے اس کی تفصیل بتائی نہیں۔ اس واسطے ہم اپنی طرف سے کوئی بات بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ اندازے لگا سکتے ہیں۔ سرکار کا جہاں فرمان ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا نبی مکرم خود فرما سکتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بے شک بڑی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں سارے گناہ شامل ہو گئے۔ سارے گناہ اگر معاف ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو معاملہ صاف ہو گیا، پھر تو جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگ بخشے جائیں گے، لوگوں کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک شرک معاف نہیں ہوگا اور ایک کینہ معاف نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں کینہ ہے، شرک تو مسلمان عام طور پر نہیں کرتے، مسلمانوں سے شرک کی امید بہت کم ہے، بہت ریئر، بالکل۔ یہ تو خواہ مخواہ اس شرک کو عام کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، شرک کرتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ شرک مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ یہ جو ہے کینہ، یہ بڑا نازک کام ہے۔ لوگوں کے مزاج کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کینہ اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، دل میں ایک گرہ باندھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ میری دشمنی ہے، میں نے اس دشمنی کو تو ختم نہیں کرنا۔ ہر موقع کے اوپر اسے ذلیل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پچھاڑنا چاہتے ہیں، اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا نقصان ہو، یہ ذلیل ہو، خوار ہو۔ یہ کینہ ہے۔
یہ بھی ہمارے جب دلوں میں ہوگا تو معافی کوئی نہیں۔ پھر اور گناہ ایک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے گلہ کرتا ہے، وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کتنا بڑا گناہ ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ غیبت ہے، اس کے کسی کی پیٹھ کے پیچھے جو بات اس کے منہ پر نہیں کر سکتے وہ پیٹھ کے پیچھے بات کرنا، اس کی برائی بیان کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں کسی کی برائی بیان کرتا ہوں اگر واقعی وہ عیب اس کے اندر ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر ہو ہی نہیں تو پھر تو تم نے بہتان باندھا، پھر تو تم نے اس کے ذمہ ایک بہتان لگا دیا۔ وہ عیب ہو لیکن اس کے سامنے تم بیان نہیں کرتے، اس کی اصلاح نہیں کرتے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہو۔ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، ساری باتیں۔ پھر ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن کسی بوڑھا آدمی جو بدکار ہوگا اسے معافی نہیں ملے گی۔ یہ ایک اور بدخبری سمجھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صحیح خوف پیدا کرے۔ ہم امید بہت رکھتے ہیں، بہت امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت مالک و مختار ہے، اقتدار والا ہے، عظمت والا ہے، جلال والا ہے، جمال والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طرفت العین جہاں برہم زند، کس نمی آرد کے آنجا نم زند۔ وہ پورے جہان کو الٹ پلٹ کر دے، کسی شخص کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو یہ کہے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا۔ آپ دیکھیں عمل قوم لوط کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہی الٹ دیا، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اپنے بدکاریوں کی وجہ سے صرف ان کو برباد نہیں کیا بلکہ زمین کو ہی ہٹا دیا، زمین کو الٹا کر دیا، زمین اتنی ناپاک ہو گئی ان کے عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مہربانی اس کی اس طرح کی ہے۔ دیکھیں قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن ایک نیکی کی کمی ہوگی اور اس کا حساب روک دیا جائے گا، بھئی اب دیکھو اس کی نیکی پوری ہو تو تب یہ جنت میں جائے، ورنہ تو یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ ایک دوسرا شخص وہاں قریب ہی ہوگا جس کے سارے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں، صرف ایک نیکی ہوگی، تو وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں دوزخ میں، جنت میرے لیے مشکل ہے، تو میں اپنی نیکی اس کو دے دوں، یہ بیچارہ چلا جائے۔ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میری جو ایک نیکی ہے وہ اس کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ حرکت دیکھ کر اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے آج اس کو بھی معاف کر دیا اور تمہیں بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کسی بات سے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کی مہربانیوں پر غرہ ہو جائیں، مغرور ہو جائیں اور نیکیوں کو چھوڑ بیٹھیں یا نیکی کو بے دلی کے ساتھ کریں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ نیکیاں کریں لیکن ڈرتے ہوئے کریں، نیکی کریں ڈر ڈر کے کریں،
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہاں تو سارے لوگ جو ہے نا جن کو معافی ہوتی رہے گی، لیکن ایک حافظ آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا جی کیا تمہاری لیکن انہوں نے کہا جی میں ساری زندگی یا اللہ تیرا قرآن مجید پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں اور میں بہت اچھا قرآن مجید پڑھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو ٹھیک ہے، تم نے قرآن پڑھا، لوگ کہیں کہ بہت اچھا قاری ہے، وہ تمہیں لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں اجر مل گیا، اب تم نے مجھ سے کیا لینا ہے، لوگوں نے تمہیں اجر دے دیا۔ دوسرا جو مجاہد ہوگا وہ بھی کہے گا کہ میں نے جہاد کیا، میں جہاد میں مارے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جہاد میں بے شک شہید ہو گئے، لیکن تم تو دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا تمہیں اجر مل گیا، اس کی اجرت تمہیں حاصل ہو گئی، اب میرے پاس کیا ہے۔ عالم اسی طرح سے ہوگا، وہ بھی کہے گا میں نے بڑا علم پڑھایا، لوگوں کو دین سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے دین سکھایا لوگوں کو، اپنے واہ کرانے کے لیے لوگوں نے واہ کر دی۔ تینوں کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تینوں کے لیے کہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دو۔ ڈرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان العبد بین الخوف والرجاء، ایک بندے کا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، اس کے فضل سے امید رکھنی چاہیے اور اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ پنجابی کا شعر ہماری مسجد میں رتہ شریف میں بڑے خوبصورت خوش خطی کے ساتھ لکھ رکھا تھا۔ ایک طالب علم تھے، رحمانی صاحب سرگودا کے علاقے کے تھے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ جے فضل کے توئی تاں پرواہ نہ کائی، جے کر عملہ تے گل آئی تاں پھر واہ نہ کائی۔ یعنی اے اللہ اگر تو نے اپنا فضل کیا تو پھر تو ہمیں کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، پھر تو ہم گئے سیدھے جنت میں۔ لیکن اگر تو نے گرفت کرنا شروع کر دی، ایک ایک چیز کو ٹٹولنا شروع کر دیا، حساب کتاب شروع کر دیا، پھر ہمارا کوئی چارہ نہیں، پھر کوئی علاج نہیں، ہم نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کے اندر ہم نے کیا کیا پال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی صاف کرے، اعمال کو بھی صاف کرے، اور ہمیں اپنی رحمت کے قابل اور مستحق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔